الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. دوستو، یہ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 29 پڑھی گئی. کل بھی یہی پڑھی تھی. بات یہ ہو رہی تھی دوستو کہ انسان میں اللہ رب العالمین نے کئی قوتیں رکھی ہیں، جن قوتوں کے استعمال سے انسان کی سعادت، کامیابی، فوز و فلاح پروان چڑھتی ہے، اور کچھ ایسی صلاحیت ہے کہ اس کو انسان اگر استعمال غلط کرتا ہے تو اس کی شقاوت، بدبختی، کمبختی اس پر مسلط ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کی قوت نظریہ جو ہے، یعنی سوچ، ارادہ، خیال، تصور، فکر، اس کو ہمارے مسلمان بنا دیا. جی، ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت کی. اس کے ایک ایک حرف مبنی پر صداقت ہے، اور قرآن کی صداقت پر کائنات عالم سے کوئی دلیل نہیں مانگی گئی ہے. قرآن اپنی سچائی اور صداقت پر خود دلیل ہے. آگے چلیے ورنہ بات رہ جاتی ہے. تو کل بات ہو رہی تھی قوت نظریہ. قوت نظریہ کیا ہے؟ انسان کا خیال، سوچ، فکر، ارادہ. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس سے انسان ادراک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، کوئی یافت ہوتی ہے، کوئی چیز پانے کا تصور کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ دعا مانگتے ہیں جی، تو اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے نا، اور آپ اپنی بات اللہ پاک سے کہے جا رہے ہیں، دل ہی نہیں بھر رہا ہے جی. اور دعا مانگنے کے بعد آپ کو ایک قوت ملتی ہے کہ آپ نے اس رب سے عرض کر دیا ہے جس کے خزانے قدرت کے اندر ہر چیز موجود ہے. ہماری مانگ اس کی خزانے کے سامنے ایک نقطہ بھی نہیں، اور آدم سے لے کے قیامت تک سب کو دیتا رہے گا، دے گا جی. تو قوت نظریہ جس پر ادراک صحیح اور اعتقادات کا دار و مدار ہے، بے ایمان و منکرین قیامت نے اس کو بگاڑ رکھا تھا جی. سوچ ہی ان کی غلط ہے کہ اللہ ایک معبود کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے ذہن سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معبود کو تراشا اور پتھر کے اس سے اپنی امید وابستہ کر دی. لا حول ولا قوت. چلیے تب ان کی کم بختی کتنے وجوہ سے ہے ذرا سنیے. اول یہ کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وہ شرک کرتے. کیا کرتے؟ اللہ کے ساتھ کیا کرتے؟ شرک. اور ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہم راضی ہیں شرک سے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بات. دوسرے وہ صفات الہی، اللہ پاک کی جو صفات ہے اس میں بیہودہ اور لغو خیالات اور من گھڑت تصورات باطلہ قائم کرتے ہیں جی. اللہ پاک کا جو حقیقی تصور ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور دینے کے لیے کوئی چیز کسی کا محتاج قطعاً نہیں ہے. وہ قطعاً ماں کے پیٹ میں اتنا خوبصورت انسان بنایا، اس نے کس سے مدد مانگی اس نے جی. اب دنیا میں جب ہم آ گئے تو ہم کہیں ہماری یہ مدد کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. کیوں کرے گا بھائی؟ تیری ماں کے پیٹ میں کیوں، کس نے مدد کی تھی تیری جی؟ انسان سوچتا ہی نہیں ہے. تیسرے، فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے کاروبار کے وہی مالک و مختار ہیں. فرشتے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے تابع ہے، وہ خود مختار نہیں. ہمارے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے
جی جبریل علیہ السلام ہمارے مشکل کشا نہیں ہے. جس طرح ہم ایک مخلوق ہیں انسان، فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جی چلیے چوتھے یہ کہ انسان کی زندگی بس دنیا تک محدود ہے. مشرکوں کا عقیدہ بس کھاؤ پیو موج مستی کرو اور کچھ نہیں، بس ختم زندگی خلاص. نہ بابا، ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں کہ حشر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ حشر ہوگا. جی باس بعد الموت، مرنے کے بعد پھر قیامت میں زندہ اللہ کی جناب میں آنا ضروری ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں قضاء و قدر کا انکار. جی ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. جی ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن تَمُوتُ، تم میں سے کوئی مر نہیں سکتا حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک کہ اپنی روزی کھا نہ لے. لہذا یہ عقیدہ نہ رکھیے کہ ہماری روزی کو کسی جادوگر نے باندھ دیا. اس پر بہت باتیں ہو چکی ہے پہلے ہمارے یہاں. جی یہ عقیدہ کہتے ہیں بندش ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے کائنات عالم کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ دی. تو کیا یہ جادوگر وہاں جا کے اللہ کا قلم پکڑ لیا اس نے؟ آج کل مسلمانوں کا عقیدہ جس صاحب جہاں جا رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہو آپ لوگ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. تمہاری روزی آسمان میں ہے. کہاں ہے؟ آسمان. تو کیا یہ جادوگر آسمان میں چلا گیا اللہ پاک کو آپ کی روزی بندش کرنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عقیدہ نہ رکھو. جی بیٹا ہے ٹائم چل. تو قضاء و قدر کے مشرکین منکر ہیں، اب ہم قضاء و قدر کے قائل ہیں. جی جو اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر کے رہے گا. قل اللہم، ورنہ قرآن، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جی یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا رب. لہذا قضاء و قدر کے ہم قائل ہیں، وہ منکر ہیں. جی اور مخلوقات کو اللہ کی قدرت میں شریک مانتے ہیں، جبکہ اللہ کی قدرت میں کوئی شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. عقیدہ سالڈ رکھو دوستو. کتنا ہو گیا؟ 5. چھٹے یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابوں کا مشرکین انکار کرتے، رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے. دیکھ ہم اللہ کی کتاب کو چوم لیتے ہیں. جی واللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی کتاب کو دیکھتے بھی اور چومتے بھی، اور انشاءاللہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. اور قیامت کے دن یہ قرآن ہماری شفاعت بھی کرے گا، ہماری بخشش بھی کرائے گا. کرائے گا نہیں کرائے گا؟ جی اور اس کے تمام حکم پر اور تمام کی تمام باتوں پر مسلمان مومن ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. کون؟ مشرکین. تو یہ 5-6 قسم کی خرابیاں کس میں ہے؟ منکرین قیامت، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس میں یہ 6 خرابیاں آئیں گی. یہ خرابی ہے فکری، نظری، سوچ اور ارادہ کا فساد ہے. بیٹا ٹائم کی بس ہے، بس چلو بھائی اتنا ہی رہنے دو. کل آئے گی انشاءاللہ دوسری قوت شہویہ، شہوت، کہ انسان نفس کی اتباع میں کہاں غرق ہو جاتا ہے. بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.